ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ بارک اللہ کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنایا، ہم سب کو راہ ہدایت دکھائی اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور نہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا مگر اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت ہی کے لیے بنایا ہے. عرب انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام کی برکات ہو ہمارے آقا و مولا رہبر کائنات، امام الانبیاء، امام المجتہدین، امام الفقہاء، امام المرسلین والرسل، امام النبیین، پیغمبر انقلاب، والی بطحا، منبع رشد و ہدا، سرچشمہ صبر و رضا، مصدر مہر و وفا، آمنہ کے در یتیم، آقا کائنات، ثقلین کے تاجدار، فاطمہ کے پاپا جان، سیدہ النساء اہل الجنہ، سیدہ عائشہ کے خامد محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وصحبہ وسلم. حضرات گرامی قدر، یقیناً
اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ مقام اللہ رب العزت نے اگر کسی کو دیا ہے تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ گھڑی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا اگر ہم سوئے ہوتے ہیں، چاہے رات کے 12 بجے ہوں، میرے نبی کا ذکر ہر وقت ہر لمحے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب یہی ہے کہ ہر لمحے ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا تذکرہ جاری اور ساری ہے۔ انڈونیشیا سے لے کر ہمارے وطن تک، ہمارے وطن سے لے کر مغربی ممالک تک، جتنے بھی ممالک ہیں ہر ملک میں نبی مہربان آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں آتا، ایک سیکنڈ، ایک گھنٹہ تو دور کی بات ہے، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جس سیکنڈ کے اندر ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کا ذکر خیر جاری اور ساری مسلمانوں کی زبانوں پہ نہ ہو۔ ایک سیکنڈ بھی دنیا میں ایسا نہیں گزرتا۔ اسے کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ابھی حالیہ ایام کے اندر انڈیا کی ایک ملعونہ وزیر نے جس طرح پچھلے برس فرانس کے صدر اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی تھی، اسی طرح اس نے خاکے بنائے تھے، اسی طرح آج کی اس ملعونہ انڈیا کی وزیر جس کا نام بھی نور پور شرما ہے، ہم تو ان کا نام بھی اپنے ممبر و محراب پر لینا گوارا نہیں کرتے، کہ جس نے نبی مہربان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر بدترین گستاخی کی ہے۔ یقیناً سارا عالم اسلام غم اور کرب کی حالت کے اندر ہے۔ آج ہر ایک ممبر سے یہی آواز آ رہی ہے من سب نبیًا فاقتلوہ، کہ جس نے آمنہ کے لال کو گالی دی ہے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے، شریعت میں سزا ہی نہیں ہے۔ جس نے نبی کو گالی دی ہے شریعت کہتی ہے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے، اس کا زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور حضرت امام مالک نے فرمایا لا ينبغي لقوم ما بقى بقوم، ایسی قوم کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ زندگی کے اندر زندہ رہے کہ اس کے نبی کی گستاخی ان کے سامنے کی جائے۔ یہ ائمہ کرام کا طرز عمل تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے دور کے اندر ایک خلافت کے معیار کے اندر اس کی ہمیشہ ہمنوائی کرنے والے وزیر مشیر نے ایک مرتبہ نبی مہربان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کر دی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اس بندے کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس وقت کے خلیفہ کہنے لگے گردن کو تن سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ امام مالک نے سینکڑوں آیات قرآن مقدس کے اندر سے بیان کر دی کہ جو بھی گستاخ رسول ہے، رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے، اس کی سزا واجب القتل ہے، اس کی سزا شریعت کے اندر مار دیا جائے۔ وہ مرتد ہو چکا ہے، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اور آج ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ملک نے عالمی سطح کے اوپر اپنے وزراء سے گستاخیاں کروا رہا ہے، اور دوسرا ہمارا ملک جو ان کی معیشت کو اس ملک کے اندر چلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے ان کی گردن کو اڑا دیں، ہمارا کام یہ ہے
ہم اپنے حکمرانوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو زندہ کریں تاکہ انہیں بتلائیں نبی مہربان حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرے گا اس کی سزا یہ ہے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے، اس کا زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، قرآن کے اندر فرمایا یا نبی دنیا کے اندر جو بھی آپ کو جھٹلائے گا ہم اسے کافی ہو جائیں گے، ہم اسے کافی ہو جائیں گے آپ کو جھٹلانے والوں کو۔ اور اللہ نے کیسے کافی کر کے دکھایا، رنگیلا رسول نے 1925 کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی۔ جس وقت اس نے گستاخی کی غازی الدین شہید رحمہ اللہ نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اسی طرح حالیہ ایام کے اندر 4-5 برس پہلے کی بات ہے، بریلوی مکتبہ فکر کے ایک نوجوان ممتاز قادری نے ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیا۔ اور یہ کس طرح کر کیا ہے؟ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اب جہنم واصل کر دیا، انہوں کو مار دیا، میرے بھائیوں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے، سب سن لیں کہ جس وقت عالمی سطح کے اوپر عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، پاکستان کے اندر 295 کا قانون موجود ہے، جو بھی گستاخی رسول کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرے گا، اس کو 295 کے قانون کے تحت پھانسی کے پھندے کے پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کا قانون ہے۔ اگر پاکستان کے اس قانون کے اوپر ہمیشہ کے لیے عمل درآمد ہوتا، نہ کوئی غازی الدین شہید پیدا ہوتا، نہ غازی فیصل پشاور کا جو پچھلے برس ایک کو گولیاں مار کے عدالت کے اندر مار دیا تھا، نہ وہ پیدا ہوتا، نہ ممتاز قادری جیسے جوان پیدا ہوتے۔ یہ ہم نے پیدا خود کیے ہیں۔ عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ گستاخ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والی آسیہ ملعونہ کو جو 7 برس تک جیل کی سلاخوں کے اندر بند رہی، اب ایک ہمارے حلقہ کے ایک آدمی کی حکمرانی آئی 2018 کے اندر، جس نے آتے ہی آسیہ ملعونہ کو رہا کر کے مغربی ممالک کو دے دیا، ان کو خوش کر دیا۔ میرے بھائیوں، جس وقت عدالتوں کا یہ طرز عمل ہوگا، عدالتوں کا یہ پیشہ ہوگا کہ گستاخ رسول کو رہائی مل جائے، گستاخ رسول کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کی قسم ہے اس وقت عوام خود فیصلے کرتی ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے کے ہم مخالف ہیں، ہم قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، نہ ہی ہم اس کی تائید کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون ہاتھ میں اسی وقت لیا جاتا ہے جب عدالت فیصلہ صحیح نہیں کرتی۔ گستاخ رسول نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات ابا جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، حضرت سیدہ ام حرام کہنے لگی، اے باجی عائشہ صدیقہ مجھے بتلاؤ تو صحیح، آپ نے گھر کے اندر ایک چھڑی کو رکھا ہوا ہے، یہ چھڑی آپ نے کس لیے رکھی ہے؟ سیدہ کائنات اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ گھر کے اندر جو چھپکلیاں نکلتی ہیں، میں نے ان چھپکلیوں کو مارنے کے لیے یہ چھڑی اپنے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مارنے کے اوپر 100 نیکیاں دیتا ہے، جو بندہ اس کو پہلی ضرب کے اندر مار دے گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس لیے رکھی ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چھپکلیاں مارنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ یہ اس چھپکلی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ کے اندر پھینکا گیا، اس چھپکلی نے پوری دنیا کے پرندے آ کر اس کے اندر آگ کے اندر پانی پھینک رہے تھے، یہ چھپکلی آگ کو سلگا رہی تھی، آگ کو جلا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تھے،
تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے اس لیے اللہ رب العزت نے اس چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا کہ یہ گستاخ رسول تھی، اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کی تھی۔ پتہ کیا چلا، جو گستاخ رسول اگر کوئی بے زبان بھی ہو، جس کو عقل بھی نہ ہو، جو بول بھی نہ سکتا ہو، وہ بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرے گا، اس کی بھی گردن گردن سے جدا کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک بات یہاں پہ رکھتا ہوں، جس وقت ایک چھپکلی نے نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کے اندر ایک چھپکلی نے گستاخی کی تھی، اب دیکھیے اس کا نتیجہ دیکھیے، رب تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کو اے نبی آپ کو جھٹلانے والوں کی ہم نسلیں برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے فیصلہ بنایا ہوا ہے۔ ایک چھپکلی نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھونکے مار کے آپ کو سمجھایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی دشمن بن چکی تھی۔ میرے بھائیوں، آج تک شریعت کا قانون ہے، گھر کے اندر چھپکلی پائی جائے اسے مار دو۔ وجہ کیا ہے؟ جو پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے رب اس کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کس طرح کا واقعہ معلوم ہو، آج پوچھا جاتا ہے ابو لہب سے بڑا کوئی بے ایمان اور کافر تھا دنیا کے اندر؟ میرے بھائیوں، ابو لہب وہ واحد کافر ہے جس کی پھٹکار اللہ رب العزت نے قیامت تک مسلمانوں کی زبانوں کے اوپر قرآن کے ذریعے نازل کر دی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جا۔ ابو لہب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ ابو لہب کو اس کے مال نے پیدا دیا، نہ جو اس نے کمائی کی تھی اس نے پیدا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ابو جہل بھی تو موجود تھا، وہ بھی تو کافر تھا، ابو جہل موجود تھا، لیکن ابو لہب گستاخ رسول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرنے والا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، اس سورت کی بھی تلاوت ہوتی رہے گی، اور ابو لہب کے اوپر مسلمانوں کی زبانوں سے پھٹکار جاتی رہے گی۔ وجہ کیا تھا؟ گستاخ رسول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخیاں کرنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معروف صحابی عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع، آج کہا جاتا ہے یہ لبرل اور سیکولر مافیا کے لوگ آج یہ ہمارے ذہنوں کے اندر مغالطہ ڈالتے ہیں، جو شریعت سازی کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ چیز گستاخ رسول کی سزا شریعت کے اندر مارنا نہیں ہے، قتل کرنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھ لیں، جس وقت عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع یہودی کی گردن کو تن سے جدا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کیا تھا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے سے کہا تھا کہ اے عبداللہ بن عتیق، تو نے ابو رافع یہودی کی گردن کو کیوں تن سے جدا کیا؟ نہیں فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، من سب نبی فقتلوہ، جو نبی کو گالی دے گا اس کو قتل کر دیا جائے، وہ مرتد ہو چکا ہے، وہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 برس پہلے یہی مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی ہے، اس نابینا صحابی کی ایک لونڈی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر تنقیص کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی۔ جس وقت اس نے گستاخی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نابینا صحابی نے بالے کو گھر کے اندر سے اٹھا کے اس کے پیٹ کے اندر دبا دیا اور اسے وہیں پہ گستاخہ کو جہنم واصل کر دیا۔ میرے بھائیوں، پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 6 سے زائد گستاخ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی اللہ کے نبی کے دور میں مارا گیا۔ ابو رافع یہودی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق کو خود بھیجا تھا، جاؤ ابو رافع یہودی جو میری شان کے اندر گستاخیاں کرتا ہے اس کی گردن کو تن سے جدا کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی خود حکم دے رہے ہیں، گستاخ رسول کی ایک سزا ہے، اس کا سر تن سے جدا ہے۔
اس کا زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اسے۔ اسی طرح فتح مکہ کا وقت آیا، عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ، جبیر بن مطعم اور باقی دیگر صحابہ کرام اپنی تلواروں کو تیز کر رہے ہیں، اپنی تلواروں کو تیز کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا، صحابہ کہنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ آج کا دن نرمی کا دن ہے، آج کے دن کوئی سختی بھی نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جس دن فتح مکہ کا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ابو سفیان کے گھر کے اندر پناہ لے لے گا اس کو کچھ نہیں کیا کہا جائے گا، جو فلاں کے گھر میں پناہ لے لے گا وہ مسلمانوں میں آ چکا ہے، جو بیت اللہ میں پناہ لے لے گا اسے بھی کچھ نہیں کیا کہا جائے گا۔ البتہ حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی کہہ دو کسی کو بھی آج کچھ نہیں کیا کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آگے بھی سنیے، آگے اللہ کے نبی نے مکمل حدیث بیان نہیں کی جاتی، ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عبداللہ بن خطل ابن خطل ہے، یہودی ہے، آج اگر وہ یہودی عبداللہ بن خطل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کے اوپر سختی نہیں کی جائے گی۔ لیکن میرے صحابہ بات کو سن لو، عبداللہ بن خطل اگر کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹ کر آ جائے اور اس کی 4 روٹیاں کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹ جائے، ان کی گردن کو تن سے جدا کر دینا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن کو کیوں تن سے جدا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تعلموا، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہ انقصا فی شان نبیکم، کہ اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی ہے۔ میرے بھائیوں، گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں ورسولہ اور اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا، اللہ رب العزت نے ایسے شخص کے اوپر پوری دنیا کی لعنتیں اکٹھی کر کے اس شخص کے اوپر ڈال دی ہیں۔ آج کہا جاتا ہے گستاخ رسول کی کوئی سزا نہیں شریعت کے اندر، اللہ کی لعنت ایسے شخص کے اوپر ہوتی ہے جو گستاخ رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے نبی، یہ اپنا نہیں فرمایا کہ جس نے مجھے گالی دی، کہا آدم سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلک جس بندے نے کسی ایک نبی کو بھی گالی دی فاقتلوہ، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ ومن سب اصحابی فجلدوہ، جس نے کسی ایک صحابی کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، جس نے کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ کہا کہ وہ بے ایمان ہو چکے تھے، نعوذ باللہ وہ مرتد ہو چکے تھے، وہ اسلام کو چھوڑ چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجلدوہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہوں ایسے بندے کو جو صحابہ کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے اسے درے مارے جائیں، اسے کوڑے مارے جائیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم بھول چکے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن نَقَضُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ وَإِن نَقَضُوا أَيْمَانَهُم من بعد عہدی، اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے، بعد میں اس ذات کے بارے میں تنقیص کرنا شروع کر دے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، اللہ رب العزت قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے کفار کا امام بن چکا ہے، اس بندے کو قتل کر دیا جائے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دینا ہے، اس کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آج امت مسلمہ اس حوالے سے، بے شک اس حوالے سے عالم عرب نے انڈیا کی ساری جو اس کی سفارت خانے تھے ان سب کا بائیکاٹ کر دیا ہے، تیسرا دن ہے
عرب ممالک کے 4 ملکوں کے جو علماء حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، آج تیسرا یا چوتھا دن ہے انڈیا کے سفارت خانوں کے سامنے جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرے گا اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اب جو موجودہ صورتحال ہے انڈیا کے اندر سے یہ پیغام آ چکا ہے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، عالم عرب کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی، کہ یہ نور پور شرما نے، ملعونہ نے، زندیقہ نے، مرتدہ نے توبہ کر لی ہے، اس نے گستاخی سے معذرت کر لی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھ لیں، ہم سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن خطل ابن خطل اگر کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ بھی جائے اس کی گردن کو اڑا دینا ہے، کیا پتہ چلتا ہے گستاخ رسول جتنی بھی توبہ کرتا رہے ہر گناہ کی توبہ موجود ہے، گستاخ رسول کی کوئی توبہ نہیں ہے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بھی وزیر اعظم نے رات اسمبلی کے اندر بیان دیا ہے، ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کسی بھی قسم کی گستاخی کو، کسی بھی قسم کی حرصہ سرائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یقیناً کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ اس نے نبی مہربان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اس نے کہا سوار کے دن پوری اسمبلی انشاءاللہ اسی موضوع کے پر بات کر کے ایک قرارداد بنا کے انڈیا کے اندر ایک مراسلہ بھیجا جائے گا کہ اس وزیر کو قتل کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ جس وقت اس طرح کے فیصلے عالم اسلام کرے گا، علماء بھی ہمیشہ حکومت کے دست بازو بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں، ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، ہمارے بات آگے تو ضمنی طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر علماء کا طبقہ ہمیشہ کے لیے 75 سے زائد برس پاکستان کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں، علماء طبقہ ہمیشہ کے لیے 75 سالوں کے اندر حکمرانوں کے خلاف ہے۔ کس لیے خلاف ہے؟ کس لیے خلاف ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حکمرانوں نے قانون شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اگر 295 کا قانون موجود تھا، آسیہ ملونہ کو ملک بدر کیوں کیا گیا؟ ملک سے کیوں نکالا گیا؟ جس وقت اس کی سزا شریعت کے اندر اس کی سزا بنتی تھی۔ اسلام آباد کے اندر ہائی کورٹ اسلام آباد نے پچھلے برس 4 گستاخ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک جج کا دوسرے دن تبادلہ ہو گیا، اس نے اس آرڈر کو کینسل کر دیا، ان کی پھانسی کو ابھی تک وہ جیل کے اندر کھڑے ہیں۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کی قانون سازی نہیں ہے۔ جس وقت ہمارے ملک کی قانون سازی ہو جائے گی، جس وقت ہمارا ملک ہمیشہ اسلام پسندوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اللہ کی قسم اسلام پسند علماء بھی حکومت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دست و بازو بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور عوام بھی ہمیشہ کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ یہی ضرورت ہے، یہی ہمارے اندر جو کمی ہے ہمارے حکمرانوں میں بھی، کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک نے فیصلہ دے دیا، دوسرا اس کے اوپر غور کرے گا، تیسرا اس کے اوپر غور کرے گا۔ جب غور کرتے کرتے انہیں گستاخ کو پھر ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آصف رضا عالمی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر گستاخی کی، حق تو بنتا تھا، چوک کے اندر کھڑا کر کے اسے دورے مارے جاتے۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جن کی توہین کرنے والا کفر کے اندر چلا جاتا ہے، جن کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی سر فہرست ہے، یعنی جس نے ابو بکر صدیق کی شان کے اندر گستاخی کی ہے اس کو مار دیا جاتا، اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا۔ کیا ہوا؟ 4 ہوائی ٹکٹوں کے ساتھ اس کو ملک بدر کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، جس وقت ملک کے اندر ایسی فضا قائم ہو جائے گی، یقیناً اسلام پسند کبھی بھی حکمرانوں کے کندھا برداشت ہو کے کھڑے نہیں ہوں گے۔ جس وقت اسلام کی شریعت کی قانون سازی ہوگی اور قرآن کے اوپر عمل ہوگا، اللہ کی قسم عوام تو پہلے ہی اپنے نبی سے، اپنے رسول سے ہمیشہ کے لیے محبت کرنے والی ہے۔
ہمیشہ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جتنی بھی کوئی گستاخی کرتا رہے، جتنی بھی کوئی تنقید کرتا رہے، اللہ رب العزت نے قیامت تک قانون بنا دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ جس بندے کا ذکر بلند ہو، جس بندے کی شان بلند ہو، اسے تنقید کے ذریعے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مرتبہ دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فہو مثل لہ، جس نے اچھائی کے اوپر، جس نے بھلائی کے اوپر کسی کی رہنمائی کی، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ آج بتلائیے پوری امت کس کی رہنمائی کے اوپر چل رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے اوپر چل رہی ہے۔ جتنا پوری امت کو ثواب مل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے من دل علی خیر فلہ مثل اجر کا عامل، جس نے اچھائی کے اوپر، جس نے بھلائی کے اوپر، جس نے نیکی کے کام کے اوپر کسی کو ابھارا، کسی کو نیکی کے اوپر لگا دیا، اللہ رب العزت اسے اتنا ہی بدلہ دے گا جتنا کہ نیکی کرنے والے کو بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت جو کام سنایا ہے اس کو سمجھنے کے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اے نبی آپ کا جو دشمن ہے هو الأبتر، وہ دنیا کا بدترین انسان ہے، دنیا کا بدترین انسان ہے، برا ترین بندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ قرآن کے اندر ہے، احکامات موجود ہیں، آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اللہ نے کہا جو نبی کا دشمن ہے وہ برا ترین بندہ ہے، بدترین بندہ ہے۔ ایک مقام پر فرمایا اولئک فی الاذلین، دنیا کا ذلیل ترین انسان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العزت کی شان اقدس کے اندر کسی بھی قسم کی تنقید کو کرتا ہے، کسی بھی قسم کی گستاخی کو کرتا ہے۔ نمبر ایک، اس کی نسلیں اللہ رب العزت تباہ کر دیتا ہے۔ نمبر دو، اللہ رب العزت کی ایسے شخص کے اوپر لعنت ہے، جمیع مخلوق کے اس کے اوپر لعنت ہے۔ نمبر تین، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بدترین بندہ ہے۔ نمبر چار، اللہ نے فرمایا اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل ترین انسان ہے۔ نمبر پانچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبی فاقتلوہ، جہاں بھی موجود ہو اس بندے کو قتل کر دیا جائے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کی اور اپنے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت ہمارے دلوں کے اندر پیوستہ اور پختہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔